الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا صدق الله العظيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل والنهار مطيتان فاركبوهما بلاغا إلى الآخرة او كما قال علیہ الصلاة والسلام. بزرگوں، پیارے بھائیوں، اسلامی سال ختم ہونے کے بالکل قریب ہے. نیا اسلامی سال شروع ہونے جا رہا ہے. اس سال کے شروع ہونے سے پہلے ہمیں اپنا نظام کیا بنانا چاہیے؟ اس لیے کہ زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ یہ سوچتے ہوئے کہ اب ہم اپنی زندگی کو بدل دیں گے گزر گیا. یہ سوچتے سوچتے ایک بہت بڑا وقت نکل گیا، لیکن ہماری زندگی کی حالت وہی رہی جو پہلے تھی. چہل سال عمرت عزیزت گدشت مزاج تو از حال طفلی نگشت. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیری پیاری عمر کے 40 سال گزر گئے، لیکن تیری حالت بچپن سے بدلی نہیں ہے. جو بچپن میں حالت تھی وہ حالت اب بھی ہے. بچپن میں بچہ مرضی ہوتی ہے تو کچھ کر لیتا ہے، مرضی نہیں ہوتا تو نہیں کرتا. آج بڑے ہونے کے بعد بھی وہی حالت ہے کہ مرضی میں آیا تو کر لیا، مرضی میں نہیں آیا تو نہیں کیا. شریعت کے بہت سارے احکام سے ہم اسی لیے دور ہیں کہ یا تو اس کا علم نہیں یا علم ہے لیکن غفلت ہے. بچے کے اندر بھی چونکہ کھیل کود میں مشغول ہوتا ہے اس لیے وہ غفلت میں رہتا ہے. تو زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گزر گیا. ہما با ہوا و ہوس طاقتی دمے با مصالح نہ پرداختی. جب سادی آگے فرماتے ہیں کہ خواہشات کے ساتھ اور چاہتوں کے ساتھ مشغول رہا، تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ کی یاد میں مشغول نہیں ہوا. مکن تکیہ بر عمر نا پائیدار مباش ایمن از بازی روزگار. یہ جو ناپائیدار زندگی ہے، اپنی جو عمر ہے اس پر بھروسہ مت کر. اور
جو زندگی کے کھیل ہے اس سے بے خوف مت ہو. یہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کریمہ میں لکھا. ہم اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ ہماری زندگی کے کتنے سال گزر گئے، اور اسلامی سال تو گزرتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اسلامی سال کے نام ہی معلوم نہیں ہے. الا ماشاء اللہ اگر کہا جائے کہ ایک آدمی کھڑا ہو کے محرم سے لے کر ذی الحج تک کے سارے مہینوں کے نام شمار کر دو، نہیں بتا سکتے. اور کہو جنوری سے لے کر دسمبر تک شمار کر دو تو پٹ پٹ بتا دیں. حالانکہ اسلامی تاریخ کا جاننا فرض کفایہ ہے. مسلمان کو اسلامی کیلنڈر معلوم ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو کیلنڈر ہے اسلامی کیلنڈر اس کو چاند کے ساتھ رکھا ہے. اور چاند کے ساتھ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ اس کو سمجھنا ایزی ہے. چاند کی جو تاریخ ہوتی ہے اس کو یاد رکھنا آسان ہے، کیونکہ چاند گھٹتا ہے بڑھتا ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے ہوتا ہے. اور سورج کے ساتھ جن کا ہے وہ تو پتہ ہی نہیں چلتا، ادھر سے نکلتا ہے ادھر جاتا ہے، ادھر سے نکلتا ہے ادھر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چاند کے ساتھ رکھا مہینوں کو. اور زندگی کے یہ مختلف ٹکڑے ہیں، آورس ہے، پھر دن ہے، رات ہے، ہفتے ہیں، مہینے ہیں اور سال ہیں. ہماری زندگی کے یہ سارے ٹکڑے ہیں. اگر چھوٹے ٹکڑوں کی قدر نہیں ہوگی تو بڑے ٹکڑے اسی سے بنے ہیں. اگر ہم نے اپنی زندگی کے اوقات کی یہ نہیں سمجھی، قیمت نہیں سمجھی، تو پھر کیا ہوگا؟ آخر یہی ہوگا کہ دن جائے گا، ہفتہ جائے گا، مہینہ جائے گا، ایسے سال گزر جائے گا. میرے بھائیوں، زندگی کی قدر کر لو، ورنہ بہت ہی پچھتانا پڑے گا. الجامع الصغیر کے اندر ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس روایت کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللیل والنہار مطیتان، رات اور دن یہ دو سواریاں ہیں. رات اور دن یہ دو سواریاں ہیں. فارکبوہما بلاغا الی الآخرہ، تم ان دونوں پہ سوار ہو جاؤ آخرت تک پہنچنے کے لیے. رات اور دن پر آدمی سوار ہے، یہ سواری تم کو پہنچائے گی کہاں پر؟ آخرت تک پہنچائے گی. تو یہ ہماری زندگی کے اندر میرے بھائیوں ہر ایک کے لیے ہے رات اور دن. جو زندہ ہے اس کے لیے رات دن ہے، جو گزر گیا اس کا تو رات دن گیا. وہ ایک آدمی نے خواب دیکھا تھا. کیا خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے شیر بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے اس کو پکڑنے کے لیے. لائن یہ آگے ہے، لائن پیچھے. بھاگتے بھاگتے سامنے ایک کنواں نظر آیا اس کو. کنویں کے اوپر ایک درخت تھا، اس درخت کی ڈالی کو پکڑ کے لٹک گیا. دیکھتا کیا ہے خواب کے اندر کہ نیچے ایک بہت بڑا اژدہا ایسے منہ کھول کے بیٹھا ہے کہ یہ گرے اور اس کو منہ میں لوں. سوچا کہ ڈالی کے اوپر چڑھ جاؤں، لیکن دیکھتا کیا ہے اس کی جو ڈالی جس کو وہ پکڑ کے لٹکا ہے، اس ڈالی کو سفید چوہا اور کالا چوہا کاٹ رہے. اس ڈالی بڑی مصیبت. اوپر اگر نکلتا ہے ڈالی کو چھوڑ کے تو وہاں شیر کھڑا ہے کھانے کے لیے.
اور اگر ڈالی کو چھوڑ کے نیچے گرتا ہے کنویں میں تو اژدہا بہت بڑا منہ کھول کے بیٹھا ہے اور اوپر سے چوہا ڈالی کاٹ رہا ہے، سفید چوہا کالا چوہا۔ اس طرح آنکھ کھلی تو صبح میں کسی معبر کے پاس گیا، تعبیر بتلانے والے کے پاس۔ تعبیر بتلانے والے نے کہا کہ بھائی یہ تو ہماری زندگی کا حال ہے۔ کیسے؟ کا موت کا فرشتہ جو شیر ہے وہ پیچھے ہے، وہ موت کا فرشتہ لگا ہوا ہے، وہ آپ کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ اور نیچے جو آپ نے اژدہا منہ کھول کے دیکھا ہے وہ قبر ہے، اور رات اور دن یہ آپ کی زندگی کی جو ڈالی ہے اس کو کاٹ رہا ہے۔ سفید چوہا اور کالا چوہا یہ رات اور دن ہے، آپ کی زندگی کی ڈالی کو وہ کاٹ رہے ہیں۔ جیسے وہ کٹے گی سیدھا جائے گا قبر میں۔ میرے بھائیوں، ہماری بھی صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ہماری زندگی کے ایام کیسے جا رہے ہیں؟ اس میں کتنی نیکیاں ہو رہی ہے، کتنی برائیاں ہو رہی ہے۔ اس لیے کہا کہ یہ رات اور دن یہ دونوں سواریاں ہیں، تم ان کے اوپر سوار ہو آخرت تک پہنچنے کے لیے۔ منزل تو آخرت ہے، اس لیے وقت کی قدر کرو۔ نیا سال اب شروع ہونے والا ہے، اس سے پہلے عزائم کرو کہ مجھے آج ہی سے اپنی زندگی میں چینجنگ لانا ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ بھائی جب ذی الحج پورا ہوگا تو جو ذی الحج سے پہلے چلا گیا وہ کیا سوچے، کیا کرے گا؟ زندگی کا تو کوئی ٹھکانہ ہے نہیں۔ ہاں، جب آنکھ کھلے اسی وقت کو صبح سمجھ لو، اور یہ گھڑی دیکھ کر کہنے ابھی تو 5 بجے، تھوڑی دیر سو جاؤ، تو سیدھے 7 بجے آنکھ کھل جا رہے فجر چلی گئی، تو تجھے تو اٹھایا تھا 5 بجے اللہ نے، لیکن تیری آنکھ نہیں کھلی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رات اور دن کو کیوں بنایا ہے، قرآن میں اس کو بیان کیا۔ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ تم کو سائنس سمجھانے کی، یہ الگ بات ہے کہ جو اس میں غور و فکر کرے گا اللہ اس کو دے گا۔ ہاں، یہ خزانہ ہے بہت بڑا علم کا۔ جس نے جس عینک سے اور جس چشمے سے قرآن میں دیکھا اس کو وہ چیز ملی۔ پولیٹیشینوں نے قرآن میں پالیٹکس کو تلاش کیا کہ اس میں بھی ہمیں کچھ مل جائے، اور سائنس اپنی تحقیقات کے لیے قرآن کا ریسرچ کر رہے ہیں۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان کے اندر بروج رکھے اور اس میں سورج اور چاند کو بنایا، روشن کرنے والا چاند۔ سورج تو بھڑکنے والا ہوتا ہے، سراج وہاجا۔ یہ سب کیوں کیا اس نے؟ اس کی وجہ آگے اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ وہ ذات ہے جس نے رات اور دن کو عدلتے بدلتے بنایا ہے اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے یا شکر گزار ہونا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے رات اور دن کو۔ 2 وجہ بتلائی۔ ایک، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھو۔ رات اور دن عدلتے بدلتے رہتے ہیں، کبھی رات جگہ لیتی ہے دن کی تو کبھی دن جگہ لیتا ہے رات کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو عدلتے بدلتے رکھا۔ اور کیوں؟ لمن اراد ان یذکر، نصیحت حاصل کرنا جو چاہتا ہے اس کے لیے۔ نصیحت کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کو پہچانو کہ رات ابھی بڑی ہے، کچھ دنوں کے بعد اب چھوٹی ہونا شروع ہو گیا، دن بڑا ہوگا، راتیں چھوٹی ہوگی۔ اور دوسرے نمبر میں فرمایا کہ جو شکر گزار بننا چاہتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو عدلتے بدلتے بنایا۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو،
زندگی دی ہے تو اس زندگی کو کہیں استعمال کرو، ورنہ یہ زندگی کٹ جائے اور ہم خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ اس لیے ہر وقت کے لیے ایک عمل ہے، ہر عمل کے لیے ایک وقت ہے اور ہر وقت کے لیے ایک عمل ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو عدلتے بدلتے رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سے رات میں کچھ مس ہو گیا ہے تو دن میں کر لو، دن میں کچھ مس ہو گیا ہے تو رات کو کر لو۔ کیا کمانے کا؟ دنیا داری۔ ارے حدیث میں آیا کہ جس آدمی کی تہجد چھوٹ گئی اور اگر اس نے زوال سے پہلے 12 رکعت پڑھ لی، اس کو تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ جو رات کے وظیفے آپ کے چھوٹ گئے ہیں، اگر دن میں زوال سے پہلے کر لو گے تو وہی چیز آپ کو مل جائے گی، اور جو کام آپ کو دن میں عمل کرنا تھا وہ رہ گئے تو رات کو کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع رکھا۔ دین کے اندر فلیکسیبلٹی ہے، دین کے اندر آسانی ہے۔ ہاں، اپنی طرف سے آسانی نہیں، جتنی ہے آسانی وہ ہے آسانی۔ ان ھذا الدین یسر، یہ دین بہت آسان ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اوقات ہمیں دیے، زندگی دی ہے۔ اس زندگی کی قدردانی یہ ہے کہ اس میں اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ اگر یہ فکر کریں گے تو میرے عزیزوں، جیسے ایک کنکر ڈال کے پہاڑ بن جاتی ہے، قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے، ایسے ہی نیکیاں جمع ہوتی رہے۔ یہ نیکیاں آخرت کے اندر رنگ لائے گی۔ اسی لیے حضور نے کیا فرمایا کہ رات اور یہ دن دونوں سواریاں ہیں، ان دونوں پہ سوار ہو جاؤ آخرت تک پہنچنے کے لیے۔ اب آدمی اپنی زندگی کے بارے میں سوچے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی اپنی 60 سالہ 60 ایئرس لائف کے بارے میں سوچے۔ لوگ کہتے ہیں، بلکہ علماء نے بھی لکھا ہے کہ رات اور دن میں کم از کم 6 گھنٹے آدمی کو سونا چاہیے۔ اب ہم کتنا سوتے ہیں؟ 8 گھنٹے لوگ سوتے ہیں۔ اگر 8 گھنٹے سوتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہوا کہ 60 ایئرس میں سے 20 ایئرس تو سونے میں نکال دو، دن کا سونا اور رات کا سونا دونوں ملا لو، اس میں چلے گئے 20 ایئرس تو سونے میں، اور بچپن کے 15 سال وہ بھی کوئی شمار میں نہیں، وہ کھیل کود میں چلے گئے۔ 20 ایئرس کام کاج میں چلے گئے۔ آدمی روزانہ 8 گھنٹے کام کرتا ہے، جیسے گورنمنٹ کے رولز ہوتے اس طرح سے 8 گھنٹے کام کرتا ہے، تو رہے کتنے؟ 5 سال رہے۔ اور اس میں بھی ہم نے کیا کیا؟ سفر میں گئے، ادھر گئے ادھر گئے، وقت گزر گیا۔ تو ہمارے پاس میرے بھائیوں پونجی ہے کیا؟ اللہ والوں نے کہا کہ اپنے اوقات کو دیکھو، اپنی گھڑیوں کو دیکھو کہ ہمارا وقت کہاں جا رہا ہے۔ گھڑی اس لیے نہیں دی کہ تم ٹائم دیکھتے رہو، صرف اس لیے کہ اپنے وقت کو قابو میں رکھو۔ الوقت سیف، وقت ایک تلوار ہے، ان لم تقطعہ قطع، اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ دے گا، وقت تمہیں کاٹ دے گا۔ تو وقت کیسے کاٹے گا؟ اگر اس کو آپ نے لگایا نہیں تو پھر کہو گے کہ جاؤ اب قبر میں جانے کا وقت آ گیا۔ ارے کچھ نہیں، بہت ٹائم ملا تھا آپ کو۔ آج 1443 ہے، ہفتے کے بعد 1444 شروع ہو جائے گی۔ ہمارا اسلامی سال بدل رہا ہے، لیکن افسوس ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں اس کا احساس نہیں کہ ہم اسلامی مہینوں کے نام یاد کریں۔ اور ہر مسلمان کو یہ سب باتیں معلوم ہونی چاہیے کہ محرم کا مہینہ کیا ہے، سفر کیا ہے، ربیع الاول کیا ہے، سب چیزوں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ خیر، رات اور دن اللہ تعالیٰ نے بنائے اور یہی ہماری زندگی ہے، کیونکہ رات اور دن سے مہینے بنیں گے، مہینوں سے پھر سال بنیں گے۔ اللہ والوں نے اس لیے بتایا کہ اوقات کی قدر کرو۔
حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرمایا کرتے تھے کہ رات اور دن یہ دونوں خزانے ہیں، بہت بڑے خزانے، لہذا تم دیکھو کہ اس میں کیا رکھ رہے ہو، اپنے خزانے میں کیا رکھتے ہو۔ ایک آدمی مارکیٹ کے اندر جاوے تھیلا لے کر اور اپنے تھیلے کے اندر پتھر ڈال کے جاوے تو لوگ کہیں گے کہ بیوقوف کھانوں کا بوجھ اٹھا رہا ہے، یہ کوئی رکھنے کی چیز ہے تھیلے میں؟ اس میں تو سبزی اور جو کھانے کی کام آنے والی چیزیں وہ بھرنی چاہیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رات اور دن یہ دو خزانے ہیں، تم ذرا دھیان رکھو، غور و فکر کرو کہ ان کے اندر تم کیا رکھتے ہو، اور فرماتے تھے کہ رات کے اندر وہ کام کرو جس کے لیے رات بنائی گئی اور دن میں وہ کام کرو جو جس کے لیے دن بنایا گیا۔ ہمارا کام تو کیا ہوتا ہے، رات سونے کے لیے کہا نہیں جاگنا ہے، 12 بجے 2 بجے 3 بجے تک جاگ رہے، اور دن بنایا کمانے کے لیے، تو رات تو اچھی طرح جاگے، اب دن میں سو رہے۔ یہی تو ہو رہا ہے۔ قرآن میں ہے کہ رات کو ہم نے آرام کے لیے بنایا ہے اور دن کو کمانے کے لیے۔ ہمارا کام الٹا ہے، ہم راتوں کو جاگیں گے، لوگ سو رہے ہیں اور ہم جاگ رہے ہیں، اور دنیا دن میں کام کرتی ہے اور ہم سو رہے ہیں۔ کتنی الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رات جس کے لیے بنائی گئی ہے، رات محبوبوں سے ملنے کا وقت ہے اور ہمارا محبوب اللہ ہے۔ اٹھو رات کو، یہ چھوٹی چھوٹی رکعتیں کام لگے گی۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا ان کے انتقال کے بعد کہ کیسی گزری، کہا وہی چھوٹی چھوٹی 2-4 رکعت پڑھ لیتے تھے، کام آ گئی وہ۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، خدا کی قسم وہ اوقات بہت ہی خطرناک ہے جس میں اللہ کے سامنے ہم جائیں گے۔ بھائی حقیقی روایت ہے، حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 2 دن اور 2 راتیں مخلوق نے یہ 2 راتیں اور 2 دن اتنے خطرناک ہے کہ مخلوق نے اس کے جیسا کسی کے بارے میں سنا ہی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک رات تو وہ ہے جو قبر والوں کے ساتھ گزرتی ہے، ایک رات وہ ہے قبر والوں کے ساتھ جو گزرتی ہے، پہلی رات، وہ کیسی رات ہوگی میرے بھائیوں۔ ہم لوگ تو وہیں تک ساتھ جاتے ہیں، قبر تک اندر رکھ دیا، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، تو جانے تیرے اعمال جانے بھائی، ہم تو جانے۔ کل رات بھی میں نے کہا تھا، قبر کے اندر اگر تمہیں چھٹکارا چاہیے تو قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، خوب قرآن پڑھو۔ آج بھی دنیا میں ہم نے سنا ایک دن میں ایک قرآن پڑھنے والے موجود ہیں، بس قرآن لے کے بیٹھے وہی کام کر رہے ہیں۔ تو کیا ان کو کاروبار نہیں ہوں گے؟ ارے انہوں نے وہ کاروبار بنا رکھا، کھیتی باڑی کر رہے ہیں اپنی، لیکن وہ قرآن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک مولانا اسماعیل تھے، گزر گئے وہ مدینہ مسجد نبوی کے اندر روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے، ہم نے دیکھا ان کے گھر بھی گیا، انہوں نے دعوت کی تھی۔ شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، تو پورے دن میں قرآن، رشک آتا ہے ایسے لوگوں کی زندگیاں دیکھ کر کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چنا ہے۔ ہزاروں رکعت لوگ پڑھتے تھے، انہوں نے جانا تھا کہ یہ وقت تو گزرنے والا ہے، ایک نہ ایک دن گزر جائے گا، لیکن یہاں جو کیا ہے وہ قبر میں کام آئے گا۔ اس لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ 2 راتیں اور 2 دن ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اس جیسا مخلوق نے کسی کے بارے میں سنا نہیں۔ سب سے پہلی وہ رات جو قبر والوں کے ساتھ گزرتی ہے، اور وہ صبح ہوگی جو قیامت کی صبح ہوگی، جس وقت سور میں پھونکا جائے گا، اور وہ ایک دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دینے والا آئے گا کہ تمہیں جنت ہے یا جہنم ہے، وہ دن۔ اور اسی طرح سے وہ دن جس دن ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں گے، اگر سیدھے ہاتھ میں ہے تو کامیابی ہی کامیابی، اور الٹے ہاتھ میں اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔
میرے بھائیوں، چاہے روایت میں تو نہیں آیا ہے لیکن دعا ہے اور اس کی معنی بہت اچھے ہیں، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آدمی جب وضو کر رہا ہو تو سیدھا ہاتھ دھوئے تو یہ دعا کرے، اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ تو میرا نامہ عمل سیدھے ہاتھ میں دینا اور حساب میرا آسان کرنا۔ جب الٹا ہاتھ دھوئے تو یہ نیت کرے کہ اللہم انی اعوذ بک ان تعطینی کتابی بشمالی و من وراء ظہری، یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھے نامہ عمل الٹے ہاتھ میں دے یا پشت کے پیچھے سے دے، میں اس سے پناہ مانگوں۔ یہ حدیث میں نہیں آیا یہ دعا، البتہ معنی اچھا ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ مستحب پڑھ لینا چاہیے ایسی دعا۔ پاؤں دھو رہے ہیں، اللہم ثبت قدمی علی صراطک المستقیم، یا اللہ تو میرے پاؤں کو صراط مستقیم پہ جمانا۔ اللہم انی اعوذ بک ان تزل قدمی علی الصراط یوم اقدام المنافقین فی النار، میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میرا قدم پھسل جائے جس دن کافروں کے پاؤں جہنم میں ہوں۔ اور یہ ایک دعا ثابت ہے حدیث میں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، آدمی جب وضو کرے یہ دعا کرے، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، ووسع لی فی داری، میرے گھر میں وسعت عطا فرما، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت دے۔ کوئی تعویذ کی ضرورت نہیں، یہی دعا پڑھتے رہو۔ ہمارے حضرت الاستاد فرماتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا اس دعا کی برکت کو، اللہ نے وسیع گھر بھی دیا، رزق بھی وسعت کے ساتھ دیا، اور مغفرت تو بعد میں پتہ چلے۔ یہ دعائیں ہیں میرے بھائیوں، مختصر کی دعائیں ہیں لیکن زندگی میں لاؤ۔ ایک رات تو وہ ہوگی دن کہ بھائی نامہ عمل سیدھے ہاتھ میں ملتے ہیں کہ الٹے ہاتھ میں ملتے ہیں۔ خیر تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ دن اور رات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن صبح ہوتی ہے دنیا کا ہر روز تم سے بات کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آج جمعہ ہوئی تو جمعہ کے صبح میں جمعہ نے تمہارے ساتھ بات کی تھی کہ یاد رکھنا ایھا الناس، یہ کہتی ہے، یہ دن کہتا ہے تمہیں، اے لوگوں یہ نیا دن ہے، انی یوم جدید، میں آج ایک نیا دن تجھے ملا ہوں، وانی علی ما یعمل فی شہید، اور مجھ میں جو کیا جائے گا میں گواہ بنوں گا تیرا کہ تو نے میرے اندر کون سا عمل کیا تھا، وانی لو قد غربت الشمس، اور یاد رکھ لینا سورج ڈوب جائے گا میں کبھی واپس نہیں آؤں گا قیامت تک۔ اس سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اے ابن آدم اليوم ضیف، جو دن ہے آج کا جیسے جمعہ یہ تمہارا مہمان ہے۔ مہمان ہمیشہ نہیں رہتا، بھائی مہمان تو تھوڑے دن آ کے چلا جاتا ہے، تو تھوڑے ہمیشہ رہتا ہے، ہمیشہ رہے تو پھر وہ مہمان نہیں بنتا، وہ وہاں کا مقیم بن جاتا ہے کہ یہ تو لوکل آدمی ہے، مہمان آتا ہے کبھی وہ تو چلا جائے گا، وہ کہاں رکے گا۔ ایسے ہی یہ جو دن آتا ہے وہ تمہارا مہمان ہے، اور مہمان کو ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ اب جب جائے گا تو کیا کرے گا؟ تمہاری تعریف کرے گا یا تمہاری برائی کرے گا؟ مہمان کیا کرتا ہے؟ یہی تو کرتا ہے بھائی جس سے ملا تھا کیسا آدمی ہے، اس کے ساتھ آپ ملے تھے، تو مہمان یا تو آپ کی تعریف کرے گا یا آپ کی برائی کرے گا۔ اسی طرح رات بھی تمہارا مہمان ہے، اس رات میں تم کیا کرتے ہو؟ اچھائی کرتے ہو تو یہ تمہاری تعریف کرے گی، اگر رات کو برائیوں میں گزارتے ہو تو یہ تمہارے خلاف گواہ کرے گی۔ میرے بھائیوں وقت کی قدر کرو، ہمارا بہت بڑا وقت، خاص طور پر یاد رکھو نوجوانوں، ہمارا ایک بہت بڑا قیمتی سرمایہ وقت ہے اور ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ خام و خواہ کی محفلیں مجلسیں جمع کے جس میں کوئی نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے، ایسے ہی دو چار آ جاؤ بیٹھ جاؤ، کچھ سلونا کر لے، یہ کر لے وہ کر لے۔ صحابہ کرام سے جنہوں نے وقت کی قدر کی، کیسی قدر آپ دیکھیے، ہمارے پاس تو علم نہیں ہے، اس کے باوجود ہم لوگ علم سے بالکل غافل بیٹھے۔ میں آپ سے اگر پوچھوں کسی کو کہ آپ کے پاس سیرت کی کتنی کتابیں ہیں، آپ میں سے کوئی بھی ایک ایسا نہیں ہوگا الا ماشاء اللہ جو علم کے ساتھ دوستی رکھتا، وہ بتائے گا کہ میرے پاس اتنی سیرت کی کتاب ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس فقہ کی کتنی کتابیں، آپ کے پاس حدیث کی کتنی کتابیں، تفسیر کی کتنی کتابیں ہیں، الا ماشاء اللہ
اس لیے کہ ہمارا شغف ہی نہیں، ہم نے تو یہ سوچا ہے کہ بس زندگی گزار دینا ہے بس، تو وہ تو جانور بھی گزارتا ہے، پھر ہم میں اور جانور میں فرق کیا ہوا؟ صبح ہوئی، ابھی دوپہر ہو گئی، پوچھا جائے کتنوں سے کہ آج کس نے قرآن پڑھا تھا، کتنے سپارے پڑھے، کس نے کتنا سبق حاصل کیا یا کچھ علم حاصل کیا؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم کے اندر باب فضل العلم، بلکہ باب الخروج فی طلب العلم، علم طلب کرنے کے لیے نکلنا، یہ باب باندھا ہے انہوں نے، باب الخروج فی طلب العلم۔ اور پہلی بات فرمائی وَرَحَلَ جابر بن عبداللہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث کے خاطر 1 مہینے کا سفر کیا، اور وہ حدیث کوئی نئی نہیں تھی، وہ حدیث ان کے پاس آلریڈی تھی، وہ حدیث جانتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے ایک دوسرے صحابی کے پاس حدیث سننے کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا۔ آپ سوچئے، صحابی رسول ہے ایک تو، انہوں نے خود حضور سے سن رکھا ہے، لیکن سفر کر رہے 1 مہینے کا دوسرے صحابی کے پاس، عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہے ہیں، کیوں بھائی؟ علم حاصل کرنے کے لیے۔ حدیث یہ ہے، اس روایت کو مسند احمد کے اندر اور ابو یعلا کے اندر نقل کیا ہے، جس کو علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح میں نقل کیا، تفصیلی روایت یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ مجھے ایک آدمی کی طرف سے ایک حدیث ملی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سن رکھا، تو میں نے ایک اونٹنی خریدی۔ کیوں خریدی ہے؟ سفر کے لیے، ان کا خرچ اس پہ ہوتا تھا، صحابہ کرام کا خرچ دین کے اوپر زیادہ ہوتا تھا، ایک اونٹنی اسپیشل خریدی سفر کے لیے، اور پھر میں نے اس کا کجاوا باندھ دیا، اس پر میں سوار ہو گیا، اور 1 مہینے تک چلتا رہا، یہاں تک کہ میں سیریا پہنچ گیا۔ آج سیریا کہتے ہیں، لیکن وہ اصل میں شام تھا، جس کے اندر اردن بھی داخل، سیریا بھی داخل، وہ ابھی تو اس کے ٹکڑے کر دیے انگریزوں نے، کروا دیے کچھ سالوں سے، باقی یہ پورا ایک ملک تھا شام۔ 1 مہینے تک سفر کر کے وہاں پہنچے، اور شام جانے کے بعد، پہنچنے کے بعد عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کا پتہ معلوم کیا، گئے دروازے پہ، آدمی تھا، کہا کہ اندر جا کے کہو کہ جابر بن عبداللہ آیا ہے، کہا کہ جابر آیا، کہا ابن عبداللہ کہاں؟ فوراً باہر آ گئے، آج تو آپ کو اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا، آج تو ایسا، آپ نے اپوائنٹمنٹ لیا تھا؟ نہیں، جاؤ، بات نہیں ہو گیا۔ ان لوگوں کیا سادگی تھی، اور وہ لوگ علم کو ایسے لٹا رہے تھے کہ بھائی جو بھی آئے گا ہم تو دیں گے ہی۔ آج ایسا ہے کہ دکھاوا زیادہ ہے، آج یہ ہے قانون زیادہ ہے۔ فوراً باہر آئے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو ملنے کے لیے ملے، معانقہ کیا، پہلی وہی بات کہی کہ مجھے ایک حدیث ملی آپ کے نام سے، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، تو مجھے ایسا لگا کہ کہیں میں مر جاؤں اور وہ حدیث نہ سن سکوں، اسی لیے میں فوراً نکل گیا ہوں اور آپ سے وہ حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، تو بتائیے وہ حدیث کیا ہے؟ کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو قیامت کے دن جمع فرمائے گا اس حال میں کہ لوگ ننگے ہوں گے، بغیر ختنہ کیے ہوئے ہوں گے، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، خالی ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، اور وہ آواز ایسی ہوگی کہ دور والا ایسے ہی سنے گا جیسا قریب والا سنے گا۔ فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ، جو دور والا سنے گا ایسے جیسے قریب والا سنے گا، ایسے دور والا بھی سن لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انا الملک انا الدیان، میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی بدلہ دینے والا، میں ہی بادشاہ ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اور میں ہی بدلہ دینے والا۔
لا ينبغي لأهل الجنة ان يدخل الجنة واحد من اہل النار يطلبه بمظلمته، کہا کہ جنت میں کوئی آدمی داخل نہیں ہوگا، کوئی ایسا آدمی کہ جہنم والوں میں سے کوئی اس کو تلاش کر رہا ہے، اسے کوئی نیکی ویکی لینی ہوگی، جو کچھ ظلم دنیا میں کیا ہوگا تو اس ظلم کا بدلہ لیے بغیر کوئی آدمی جنت میں چلا جاوے تو ایسا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اسے بدلہ دلا دیا جائے۔ یہ حدیث تھی۔ تو کہا کہ حضور ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لوگ تو ننگے ہوں گے اور کچھ ہوگا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بالحسنات والسیئات، بھلائیوں سے اور برائیوں سے بدلہ دلایا جائے گا۔ اگر کسی ظالم نے مظلوم پہ ظلم کیا ہے تو ظالم کی نیکیاں دی جائے گی، مظلوم کو کہ لے لے، کہا نیکیاں تو ہے نہیں، کہا اس کی برائیاں ڈال دو اس کے اوپر، ایسا ہوگا۔ اس روایت کو حاصل کرنے کے لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 مہینے کا سفر کیا، اور بعض روایات سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ روایت انہوں نے بھی سنی تھی۔ اب یہاں علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 4-5 حدیثیں نقل کر دی، جس میں صحابی کا نام عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتا ہے۔ تو علماء فرماتے کہ یہ 2 قسم کے واقعات تھے، الگ الگ واقعات تھے، الگ الگ حدیث ہے۔ بعض روایات سے پتا چلتا ہے کہ کسی مومن کی پردہ پوشی کرنے کے بارے میں یہ روایت ہے، کسی مسلمان کے عیب کو چھپانا، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے لیے عیب چھپائے۔ یہ میرے بھائیوں، ہم اپنے بارے میں سوچیں، صرف یہ 2 روایتوں کے ہم سوچیں کہ ہم کتنے کے اوپر ظلم کر ڈالتے، کتنوں کو ستا ڈالتے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ میری موت آ گئی تو میں کیا کروں گا؟ ہم کتنے مسلمانوں کی پردہ دری کر ڈالتے ہیں۔ پردہ دری یعنی اوپن کرنا، لوگوں کے عیب کھولنا۔ کبھی ہم نے سوچا کہ اس کے بارے میں میری پوچھ ہونے والی؟ ہمارے سال کے سال گزرتے ہیں لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ غفلت۔ تو یہ جو نیا سال آ رہا ہے، میں نہیں کہتا کہ اس دن سے کرو، آج ہی سے یہ فکر کرو کہ ہماری زندگی کا رخ بدل جائے۔ حضرت عمر بن ذر فرماتے ہیں کہ اپنی ذات کے لیے کچھ کر لو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ اس لیے کہ آدمی دھوکے میں وہ ہے، جو نقصان میں ہے وہ ہے جو رات کی بھلائی سے محروم رہ جائے، اور رات اور دن کی جو خیر ہے اس سے نقصان میں رہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، ہماری زندگیاں ہیں۔ جاؤ قبرستان میں جا کے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو موقع دے بولنے کا تو وہ یہی کہے گا کہ 2 رکعت صرف پڑھ لے، تو بس 2 رکعت کا ہمیں موقع مل جائے تو ہم کچھ نیک کیا کریں۔ میرے بھائیوں، یہ ہجری ہمارا جو سال ہے وہ ہجری سال ہے، ہجرت سے چلا ہے، اور وہ بھی معلوم ہونا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سن ہجری 16 یا 17 کے اندر یہ شروع ہوا۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے جس وقت اسلامی کیلنڈر تیار کرنے کی بات آئی تو اس میں مشورہ ہوا کہ کہاں سے شروع کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ حضور کی پیدائش سے شروع کیا جائے، کہا کہ نہیں، پیدائش سے نہیں۔ کسی نے کہا حضور کی وفات سے شروع کیا جائے، کہا نہیں، وفات سے بھی نہیں۔ ارے پیدائش حضور کی یقیناً بہت بڑی نعمت ہے، انکار کوئی نہیں کر سکتا، لیکن دین وہیں سے پھیلا نہیں ہے، پیدائش سے تھوڑی دین پھیلا، پیدائش سے دین نہیں پھیلا ہے۔ حضور کی دین جب پھیلا ہے تو بعضوں نے کہا کہ نبوت سے کرو، بعثت سے، جس وقت حضور کو نبی بننے کا اعلان کیا گیا، کہا کہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خاص طور پہ مشورہ تھا کہ ہجرت سے کرو، اس لیے کہ ہجرت کے بعد دین پھیلا ہے۔ مکہ سے ہجرت کی گئی، مدینہ والوں کی نصرت ہوئی، ہجرت اور نصرت، وہاں سے دین پھیلا، اس لیے ہجرت کو مقرر کیا گیا۔ اس کے بعد مشورہ ہوا کہ کس مہینے سے کیا جائے۔ بعضوں نے کہا ربیع الاول سے کرو، کہ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ربیع الاول میں پہنچے تھے۔ بعضوں نے اور کچھ کہا، لیکن بعد میں محرم کا مہینہ طے ہوا۔ اب یہ محرم کے مہینے سے ہماری اسلامی کیلنڈر کی شروعات ہوتی ہے۔ غیروں نے میرے بھائیوں کوئی موقع چھوڑا، کہا کہ دیکھو تمہارا تو پہلا مہینہ ہی منحوس ہے، حضرت حسین کی شہادت۔ لیکن مسلمان بھی ایسا ہے کہ علم تو ہے نہیں،
جو چل پڑا وہ چل پڑا، اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ارے کچھ تحقیق تو کرو۔ محرم کا مہینہ آدم علیہ السلام سے لے کر بابرکت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تو حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے کئی سال کے بعد ہوئی ہے، اور حضور روزہ رکھتے تھے محرم میں، عاشورہ۔ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ایک مضمون ہے کہ محرم کا مہینہ کتنا برکت والا ہے۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے، حدیث میں آیا کہ شہر اللہ المحرم، اللہ تعالیٰ کا محرم مہینہ۔ اس لیے ہمیں اسلامی تاریخ سے واقف ہونا ضروری ہے۔ ہر مسلمان کو 12 مہینوں کے نام معلوم ہونے چاہیے، محرم سے لے کر ذی الحجہ تک، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی حکمت ہے اس میں کہ ہمارا اسلامی کیلنڈر محرم سے شروع ہوا جو اللہ کا مہینہ، اور ذی الحج کے اندر ختم ہوا جو حاجی وہاں پہنچتے ہیں، حج کر کے آتے ہیں، تو پورا سال ہی برکت ہی برکت۔ عاشورہ کا جو عشرہ ہے محرم کا، وہ عشرہ، رمضان کا آخری عشرہ اور ذی الحج کا پہلا عشرہ، یہ 3 عشرے بڑے قیمتی ہیں، اور یہ سال کے الگ الگ حصوں میں۔ خیر مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی بصیرت عطا فرماوے اور صحیح طریقہ اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔